میں اب ایسی شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کے بارے میں کہا گیا کہ کر کر چڑیاں جمن تے کر کر جمن کاں ورلے ورلے جمدے ہنس جنا دے نا۔ میں بڑے ہی ادب سے، انتہائی احترام سے میں اس کو باعث افتخار اور باعث عزت بات سمجھتا ہوں کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ میں ان کا شاگرد بھی ہوں، میرے استاد ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے گا کہ میں 2009 میں میرے جو ایک اور سینئر تھے انہوں نے مجھے، وہ ایلیویٹ ہو گئے ہائی کورٹ، انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے تمہارے استاد اعظم صاحب ہیں۔ تو ساتھ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دو چیزیں آپ کو اس فیلڈ میں بہت کم ملیں گی، یہ بہت اچھے وکیل بھی ہیں، اس کے ساتھ بہت اعلیٰ اور اچھے انسان بھی ہیں۔ تم وکالت بھی سیکھو گے اور انسانیت بھی سیکھو گے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے یہ اعزاز رہا کہ میں شب و روز ان کی خدمت میں مجھے حاضری کا موقع ملتا رہا۔ میں نے اتنے بڑے اوصاف ان میں دیکھے اور اتنی بڑی ان میں نے لوگوں پہ مہربانیاں کرتے دیکھا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ اپنے استاد محترم جناب سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ پلیز وہ آئیں، اور ان کے آنے کا بھی بڑا شکریہ جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ السلام علیکم جی، خواتین و حضرات، میرے اکابرین جو سٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ ندیم ابرار چھوٹا بھائی بھی ہے، تھوڑا بہت اسے قانون کا علم دیا، لیکن مجھے آج زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ علم اور نور سے اس کا سینہ اتنا بھرا ہوا ہے، یہ مجھے واقعی نہیں تھا پتہ، اور یہ میرے خیال میں میر صاحب کی صحبت ہے اور کچھ اور دوستوں کی۔ دوسرا، مجھے جو شدید احساس ہے وہ اپنی کم علمی کا ہے کہ اتنے زیادہ صاحب علم لوگوں کی موجودگی میں بات کرنا میرے خیال میں مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ غیر ضروری اور غیر متعلقہ بات نہ ہو جائے۔ ہم لوگوں کی جو تکلیفیں اور فریادیں ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوئے منصف تک پہنچانے کا علم تو رکھتے ہیں، لیکن اس طرح کی گفتگو پہ شاید ہمیں دسترس نہیں ہے، تو وہ کمی بیشی ہو تو اس کی معافی میں۔ ویسے بھی جو سب سے پہلے پتے کی بات آج کی اس محفل میں بتا دی گئی، اور واصف صاحب نے بھی میرے خیال میں اسی پہ ساری عمر اتفاق کیا کہ جو اختصار ہے اسی میں سارا کچھ ہے، اور انہوں نے اتنے اختصار کے ساتھ اتنی بڑی بڑی باتیں کی۔ میں ایک حوالے سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جو میرا زمانہ طالب علمی تھا اس دور میں واصف صاحب کی جو تحریریں تھیں اور جو کتب تھیں وہ حلقوں میں کافی مقبول تھی، تو مجھے بھی، یہ میں لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں، میں 1984 آنورڈ گورنمنٹ کالج لاہور میں رہا، پھر پنجاب یونیورسٹی چلا گیا، تو ایک ایسی محفلیں مجھے یاد ہے، میں دوستوں کے ساتھ گیا اور انہیں سننے کا اتفاق ہوا، اور تھوڑا بہت اپنے شعور اور فہم کے مطابق جو کچھ پڑھا ان کے بارے میں ان کا لکھا ہوا، اس سے جو بات ساری آج کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ جو ہمارے دین نے محبوب خدا کے ذریعے ہمیں پیغام دیا وہی سارا کچھ ہے۔ آج کی جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ اسی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو قریب رکھے گا جو اس کی مخلوق کو اپنے قریب رکھے گا اور اس سے محبت کرے گا۔ میرا تعلق بھی گجرانوالہ سے ایک حوالے سے شہزاد صاحب نے کہا، اور مجھے میں ذرا کھلی جی گل کرن لگا، شہزاد صاحب دے لبو لہجے تو اور انہوں دے انداز تو اللہ معاف کرے کدی نہیں لگتا کہ گجران والے نے۔ میرا تعلق جی حافظ آباد سے، لیکن
گجرانوالہ میرے استاد کا شہر ہے. میں نے وکالت جو ہے وہ گجرانوالہ کچہری سے اس کا آغاز کیا. مرحوم خواجہ جاوید صاحب میرے استاد تھے، اور میرا اگر وکالت میں دل لگا، بٹ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی اس زمانے کے، تو اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے خواجہ جاوید صاحب کا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس کا مرشد اچھا ہو اس کی زندگی اچھی ہو ہی جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. دوسرا، جیسے میں نے کہا حافظ آباد سے تعلق، آج ارشاد صاحب کو دیر بعد ملاقات ہوئی، فون پہ رہی. کئی دفعہ ان سے معافی معذرت بھی کرتا ہوں، کوئی حکم ہوتے ہیں نہیں تعمیل ہو سکتی. لیکن اسی طرح میں نے حافظ آباد میں رہتے ہوئے خورشید گیلانی صاحب جو آپ کے بھائی تھے، میں نے نماز جمعہ بہت عرصہ ان کے پیچھے اور انہیں سنا وہاں پہ، اور ہم کئی دفعہ مسجد میں ان کے پاس بعد میں چلے جاتے تھے. کوئی بہت ریگولر نمازی یا دینی شغف نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ماں باپ نے یہ تربیت میں رکھا کہ یہ جو فرائض ہیں ان کی طرف توجہ دو. غفلتیں ہوتی ہیں، پھر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے معافی مل جاتی ہے، کیونکہ بہت بڑی ذات ہے معاف کرنے والی. تو ان میں بھی جو حلیمی اور شفقت تھی، بات پھر وہیں پہ آئے گی جو ارشاد صاحب نے شروع کی اور ختم کی، کہ کوشش کریں کہ لوگوں کو اپنے اخلاق سے فتح کریں. علم کی حدیں بہت طویل ہیں، بہت لمبی ہیں. میرے والد مرحوم دنیا دار آدمی تھے، مقامی سیاست بھی کرتے تھے، بزنس بھی تھا ہمارا رائس کا بزنس. حافظ آباد جانا جاتا ہے چاول کے حوالے سے، اور ذمہ دارہ ہمارا جو خاندانی کام ہے. لیکن انہوں نے، میں 47 سال کا تھا جب ان کی وفات ہوئی. میں آپ کو یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میں کوئی 43-44 سالہ جو میرا شعوری دور ہے، ہم 4 بہن بھائی ہیں، ہمارے والد نے کبھی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور آج تک کبھی دبکا نہیں مارا. کہتے ہیں ماما کر دیا ہوں انہوں نے کر دیا کرو. تو ایک شعر انہوں نے ایک دن، تھوڑا بہت انہیں تھا، یہ اولڈ راوین تھے، تو ایک شعر انہوں نے مجھے سنایا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. وہ تھا کہ ہم پر کوئی ہنسا اگر ہم بھی خوشی سے ہنس دیے، ہم پر کوئی ہنسا اگر ہم بھی خوشی سے ہنس دیے، ہم نے کسی کی آنکھ کو آنسو نہیں دیا. تو مجھے وہ بڑا کھب گیا. اور جب ان کی وفات ہوئی 2015 میں، تو ایک رسم رواج ہے کہ ان کی قبر کو جب آپ پختہ کرتے ہیں، تختی لگاتے ہیں، تو میں نے شعر وہ وہاں پہ کندہ کروایا، اس لیے کہ کم از کم ہمیں ان کا دیا ہوا سبق یاد رہے، اور ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ اگر ہم کسی کو خوشیاں نہیں بانٹ سکتے تو کم از کم آنسو نہیں دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دیتا رہے. اور ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، اور خاص طور پہ جن کی وجہ سے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، واصف صاحب، ان کے افکار پہ اور ان کے وہ دی ہوئی جو روشنی ہے اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق دیتا رہے. ابھی بات کر رہے تھے جلال صاحب، شاید چلے گئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت پنیری لگائی کہ اس کی فصل تو پھر بڑی خوبصورت ہونی تھی، انہوں نے کاٹنی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پائے کے لوگ ہوتے ہیں وہ پنیری اپنے لیے نہیں لگاتے، وہ صدیوں کے لیے پنیری لگا جاتے ہیں، اور ہم لوگ وہ فصلیں کاٹتے رہتے ہیں اور آنے والی نسلیں کاٹتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ان کے جو افکار ہیں، ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں، ان کی لکھی ہوئی سطریں ہیں، ان پہ ہمیں تھوڑا بہت عمل کرنے کی توفیق دیتا رہے. ہمارا معاشرہ اور اچھا ہوتا رہے گا. بہت شکریہ.